مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ لارنس آف عربیہ اور ٹروجن ہارس کے کردار میں کافی مماثلت ہے۔ لارنس آف عربیہ وہ کردار ہے جو ٹروجن ہارس کی طرح کسی دوست، مرشد، مینٹور یا بھکاری کے روپ میں اندرون خانہ تباہی میں کردار ادا کرتا ہے۔ کفار مسلمانوں کے جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کے سامنے بے بس اور لاچار ہیں، اسی لیے ہر دور میں بجائے براہ راست جنگوں میں پنجہ آزمائی کے باطل قوتیں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی آئی ہیں، کبھی پیسوں کے ذریعے، کبھی خوبصورت عورتوں کے ذریعے اور کبھی مذہبی تعصبات اور لسانیت کو ہتھیار کے طور پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لارنس آف عربیہ نے یہی حربے استعمال کر کے عظیم سلطنت عثمانیہ اور اسلامی خلافت کے حصے بکھرے کرنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا، جس نے تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی افواج مل کے بھی نہ کر سکیں۔ 1907 عیسوی میں ایک آکسفورڈ کے اسکول سے پڑھا ہوا یہ لڑکا تھامس لارنس تھا۔ یہ باقی اسٹوڈنٹ سے کافی الگ تھا۔ جہاں باقی لڑکوں کو کھیل کود اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی تھی، وہاں اسے دلچسپی تھی تاریخ کی ضخیم کتابوں سے۔ یہ اکثر تاریخی کتابیں، بالخصوص وہ کتابیں جن میں صلیبی جنگوں کا ذکر ہو، بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ یہ صلیبی لشکروں کے عروج و زوال، ان کی غلطیوں اور ناکامیوں پر غور کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کرتا۔ لارنس کا یہ جنون اس حد تک بڑھا کہ اس نے ان راستوں پہ سفر کی ٹھانی کہ جن سے کئی صدیاں قبل صلیبی افواج گزر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ مسلمان ممالک کے دوروں پہ نکلا۔ یہاں لارنس نے ان قلعوں کی سیر کی جو صلیبی افواج نے تعمیر کیے تھے، اور دوسری تاریخی نوعیت کی عمارات میں بھی مصروف تحقیق رہا۔ اس کی دلچسپیاں دیکھتے ہوئے اسے برطانوی محکمہ آثار قدیمہ میں ملازمت مل گئی۔ لارنس میں ایک یہ خوبی تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا تھا اور یہاں کے لوگوں میں ایسے گھل مل جاتا جیسے انہی کا حصہ ہو۔ اسی دوران جنگ عظیم اول کی ابتدا ہوئی، جس میں ایک طرف برطانیہ، فرانس اور روس جیسی طاقتیں تھیں تو دوسری طرف آسٹریلیا، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ۔ چونکہ لارنس عرب علاقوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے، مگر اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے، جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریائے دجلہ کے کنارے انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کے پیش کیا۔ اب نقشے بنانے والا یہ نوجوان لارنس، جو کسی صورت ایک فوجی نہ لگتا تھا، جس کا قد 5.25 فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی، ایک دم اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رکھ دی۔ اس نے صلیبیوں اور مسلمانوں کے قدیم معرکوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت اور ان کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس مسئلے کا حل لارنس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جائے تاکہ جذبہ جہاد تعصب اور قوم پرستی جیسی برائیوں میں دب کے رہ جائے۔ ملک عرب پچھلے 500 سال سے ترکوں کے زیر نگی تھا کہ جب سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا تھا۔ لارنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کا خلاف کر کے سلطنت عثمانیہ کو مشرق میں ہی دبوت لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں در اندازی کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ وہ برطانوی حکومت کا آشیرواد لے کے جدہ پہنچا اور یہاں کے شریف مکہ حسین بن علی سے ملاقات کی۔ شریف مکہ حسین اس کے بیٹے فیصل کو لارنس کی طرف سے نہایت سنہرے خواب دکھائے گئے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب پہ ایک سلطنت قائم کی جائے گی، عربوں کی، جس میں عراق و شام کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ اس سلطنت کی خلافت و بادشاہت شریف مکہ حسین کو دی جائے گی۔ یہاں لارنس نے اس جنگ میں درکار سامان حرب و وسائل کی ایک رپورٹ بنا کے برطانوی جنرل ایلن ہائی کے سامنے پیش کر دی۔ برطانوی افسران کو یہ حکمت عملی بہت پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تحاشا وسائل لارنس کے حوالے کر دیے۔ لارنس عرب قبائل کو متحد کرنے کی خاطر خوب دولت نچھاور کرتا۔ جہاں دولت سے بات نہ بنتی، وہاں اس کے ساتھ نہایت حسین و جمیل جاسوس عورتیں بھی ہوتی، جن کا استعمال یہ اپنے مقابل کو راغب کرنے کی خاطر بخوبی کیا کرتا۔ لیکن زیادہ تر عرب صرف اپنی آزادی کے نام پہ اس بغاوت میں شریک ہوئے۔ اب لارنس نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ہمراہ ترکوں کی چھاؤنیوں پہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ حجاز ریلوے لائن جو عرب میں
ترکوں کو سپلائی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی، لارنس نے جگہ جگہ سے تباہ کر دی۔ سپلائی کٹ جانے کی وجہ سے ترک افواج شہروں میں محصور ہو کے رہ گئیں۔ عربوں میں رہتے ہوئے اس نے بالکل عربوں جیسی وضاحت اختیار کر لی تھی۔ یہ شخص بڑا بہروپیہ تھا، یہ عربی لباس پہنتا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتا، جبکہ اسے بہت سی قرآنی آیات بھی حفظ تھیں جنہیں بطور حوالہ یہ اکثر جگہوں پہ استعمال کیا کرتا تھا۔ صحرائے عرب میں ایسے دشوار گزار راستے طے کرتا کہ عرب بھی اسے دیکھ کے حیران رہ جاتے۔ نڈر ایسا تھا کہ عورت کا بھیس بدل کے ترکوں کے خیموں میں گھس جاتا، جبکہ ترک اس کی تلاش میں پیسہ پانی کی طرح خرچ کر رہے تھے۔ چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹتے اب لارنس نے عقبہ نامی چھاؤنی پہ قبضے کی پلاننگ کی، جو دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے ناقابل تسخیر بھی تھی۔ لیکن لارنس اس پر سامنے سے حملے کرنے کے بجائے اپنی چھوٹی سی فوج کے ہمراہ ایک پرخطر صحرا کا سفر کرتا ہوا پیچھے سے حملہ آور ہوا، اور بڑی جد و جہد کے بعد عقبہ فتح کر لیا گیا۔ ترکوں اور اتحادی افواج کے لیے یہ بات نہایت حیرت ناک تھی کہ عقبہ جیسی مضبوط چھاؤنی چند سو عربوں نے کیسے فتح کر لی۔ لارنس نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ مختلف چھوٹی بستیوں اور قصبوں پر یلغار کرتا پہلے ڈیرہ اور پھر دمشق تک جا پہنچا، اور پھر دمشق پر بھی بغیر کسی بیرونی امداد کے عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست پہ اس جنگ کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں پوری برطانوی افواج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہ پہنچایا تھا جتنا صرف اس 5 فٹ 4 انچ کے انگریز لارنس نے پہنچایا تھا۔ اب وقت آتا ہے وعدہ وفا کرنے کا، جو لارنس کی جانب سے عربوں کے ساتھ کیے گئے، جن میں سے ایک وسیع اور عزیز عرب ریاست کا قیام تھا۔ لیکن یہاں پہ بھی عربوں کے ساتھ انگریزوں نے مکاری اور دھوکے بازی کا اہتمام کیا، جیسے کہ برِ صغیر میں کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بہترین حصوں کو پہلے ہی روس، برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر چکے تھے، چنانچہ عربوں کو صرف ایک بے آب و گیا ریگستانی علاقے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ جب ایک مستحکم مسلم ریاست کی جگہ مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور آج تک بٹے ہوئے ہیں۔ لارنس یعنی لارنس آف عرابیہ جنگ عظیم کے بعد ایک نامعلوم مہم کے لیے ہندوستان روانہ ہوا، جو اس نے کئی دن کراچی میں بھی گزارے۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہانگ کانگ اور پھر چین میں بھی نظر آیا۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی آپ بیتے پہ مشتمل ایک کتاب دانش کے 7 ستون تحریر کی۔ وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا، اور مئی 1935 میں یہی شوق اس کی جان لے گیا۔ 650 سال سے قائم سلطنت عثمانیہ، جس نے کئی عروج و زوال دیکھے، کئی بڑی بڑی فوجیں آئیں اور اس سے ٹکرائیں، لیکن مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت اپنی جگہ بدستور قائم رہی۔ اسے شکست دی تو اس کے اپنے اندر سے اٹھنے والی بغاوت، جس کی سربراہی ایک مکار اور بہروپیہ کر رہا تھا، لارنس آف عرابیہ، جو بظاہر عربوں کا ہمدرد و ہم نوا تھا، لیکن اندرونی طور پہ ایک صلیبی، جو اپنی آباء و اجداد کے لشکروں کی ہزیمت کا بدلہ چکانے یہاں آیا تھا، اور صد افسوس کہ وہ کامیاب بھی ہوا۔ سامعین کرام، آج بھی مسلمان ممالک کے اتحاد و اتفاق کو صہیونی طاقتیں شیعہ سنی اور سنی سنی تفرقوں کے ذریعے تو کبھی عالمی اداروں کی شرائط کے ذریعے پارا پارا کرنے میں پیش ہیں۔ اسی طرح CIA، بلیک واٹر، IMF، ورلڈ بینک جیسی ایجنسیوں کا کردار بھی پاکستان میں ظاہر ہو چکا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وطن عزیز میں غیر ملکی ایجنڈوں کی مناسب نگرانی کی جائے، جو باہر کی ایجنسیوں کے اعلی کار بن کے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔